بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم عید اور جمعہ اگر دونوں اکٹھی ہو جائیں تو اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حدیث ہیں، کیا حکم ہے۔ تو دوستوں، جب عید کا دن جمعہ کا دن ہوتا ہے اور دونوں عیدیں ایک ساتھ آتی ہیں تو اس معاملے میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ اور جمعہ کی عید ہفتہ وار عید ہے۔ کیا عید کے نماز میں شرکت کرنے والے ہر جمعہ کی نماز واجب ہے، یا یہ کہ نماز عید کافی ہے اور وہ جمعہ کی بجائے زور پڑھ سکتا ہے؟ زور کی اذان مساجد میں دی جائے یا نہیں، اور دیگر سوال آتے ہیں۔ چنانچہ قائمہ کمیٹی برائے علمی تحقیق اور فتویٰ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو کہ درج ذیل ہوا ہے۔ تو دوستو، اس مسئلہ میں متعدد مرفوع احادیث موقوف روایت ہیں جن میں درج ذیل ہے۔ نمبر 1، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گواہی دی؟ کیا دو عیدیں ایک ہی دن ہوئیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے عید کی نماز پڑھی، پھر انہوں لوگوں کو جمعہ کی نماز چھوڑنے کی اجازت دے دی اور فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسانی، ابن ماجہ اور حاکم نے مسترد میں روایت کیا ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں صحیح سند ہے، اگرچہ وہ بخاری اور مسلم نے اسے روایت نہیں کیا اور مسلم کی شرائط کے مطابق اس کی سند ہے۔ زیبی نے اس سے اتفاق کیا۔ نووی نے المجموعہ میں کہا ہے اس کی سند جید ہے۔ نمبر 2، مذکورہ بالا سند کی سند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس دن دو عیدیں اکٹھی ہوئیں، لہذا جو چاہے گا وہ جمعہ کے لیے کافی ہے، لیکن ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ اسے الحاکم نے روایت کیا، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اسے ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ نمبر 3، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو عیدیں اکٹھی ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا جو جمعہ کے لیے نہ چاہے وہ آئے اور نہ آنا چاہے وہ دور ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس طبرانی نے الحجم الکبیر میں اس طرح نقل کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو عیدیں اکٹھی ہوئیں، عید الفطر اور جمعہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عید کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم نے نیکی اور اجر حاصل کر لیا، لیکن ہم جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ جو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے اور جو واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے۔ نمبر 4، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس دن دو عیدیں اکٹھی ہوئیں، بس جو چاہے یہ عید کی نماز جمعہ کے لیے کافی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی جمعہ پڑھیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے اور اس کی مرد ثقہ ہے۔ نمبر 5، ذکوان بن صالح کی مرسل روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو عیدیں جمع ہوئیں، جمعہ اور عید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عید کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں سے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم نے اللہ کو یاد کیا اور نیکی حاصل کی، لیکن ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اس لیے جو اپنے گھر میں ٹھہرنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے اور جو جمعہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے۔ نمبر 6، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دن جمعہ کے دن کے شروع میں ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہم جمعہ کی نماز کے لیے گئے تو وہ نہیں آئے، ہمارے پاس آئے تو ہم نے خود ہی دعا کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ طائف میں تھے، جب ہم آئے تو ہم نے ان سے اس کی خبر دی تو انہوں نے سنت کے مطابق عمل کیا۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابن خزیمہ نے ایک مختلف روایت نقل کی ہے، جس کے آخر میں انہوں نے مزید کہا، اور ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کرتے دیکھا جب ایک ہی دن دو عیدیں ہوئیں۔ نمبر 7، صحیح بخاری رحمت اللہ اور مالک رحمت اللہ کی مطاع میں ہے کہ
ابن ازر کے آزاد کردہ غلام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نے کہا، میں اس دن حاضر تھا 2 عیدوں کے موقع پر، ایک ساتھ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ، وہ جمعہ کو تھا۔ آپ نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اس دن تم پر 2 عیدیں اکٹھی ہوئی ہیں، لہذا جو شخص عوامی والوں میں سے جمعہ کا انتظار کرنا چاہے وہ ایسا کرے، اور جو واپس جانا چاہے تو میں نے اسے اجازت دے دی۔ نمبر 8، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ جب ایک دن 2 عیدیں جمع ہوئیں تو جو شخص جمعہ پڑھنا چاہے وہ پڑھے، اور جو ٹھہرنا چاہے وہ پڑھ لے۔ تو سفیان نے کہا، یعنی اسے اپنے گھر میں رہنے دو۔ عبدالرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے، اسی طرح کی روایت ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کی ہے۔ ان حدیث کی بنا پر جن میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور یہ موقوف متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی سے مروی ہیں، اور جمہور نے اس کی تصدیق کی ہے، علماء کی کمیٹی نے درج ذیل احکام جاری کیے تھے۔ نمبر 1، جو شخص عید کی نماز میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو، لہذا وہ اسے ظہر کے وقت ہی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو یہ افضل ہے۔ نمبر 2، جس نے عید کی نماز میں شرکت نہیں کی وہ اس رعایت میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس کی صورت میں جمعہ میں حاضری کا فرض ساقط نہیں ہے، اس لیے اس جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جانا چاہیے۔ اگر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ناکافی ہو تو ظہر کی نماز پڑھے۔ نمبر 3، جمعہ کی مسجد کے امام کو اس دن نماز جمعہ پڑھنی چاہیے تاکہ جو لوگ حاضری کی خواہش مند ہوں اور جو لوگ عید کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے وہ جمعہ میں شرکت کر سکیں۔ اگر جمعہ کی نماز کے لیے کافی تعداد میں لوگ حاضر ہوں تو نماز جمعہ پڑھنی چاہیے، ورنہ ظہر پڑھی جائے۔ نمبر 4، جو شخص عید کی نماز میں حاضر ہو اور اسے جمعہ میں شرکت نہ کرنے کی اجازت ہو، اسے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ظہر کی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 5، اس وقت اذان دینا مشروع نہیں ہے سوائے ان مساجد کے جہاں نماز جمعہ ادا کی جائے گی، اس دن ظہر کی اذان دینا مشروع نہیں ہے۔ نمبر 6، یہ خیال کہ جو شخص عید کی نماز میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے اس دن جمعہ اور ظہر کی دونوں نمازیں ساقط ہوتی ہیں، غلط ہے، لہذا اسے علماء کرام نے رد کیا ہے، اور انہوں نے اسے غلط اور اجنبی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ تجویز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ واجبات میں سے ایک واجب ساقط ہے۔ اس اثر کے ثبوت اور اس مسئلہ کے بارے میں شاید سنتیں اور روایتیں جو عید کی نماز میں شرکت کرنے والے کو جمعہ میں شرکت نہ کرنے کی اجازت دیتی ہیں، لیکن یہ بتاتی ہیں کہ اسے ابھی بھی ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے، کہنے والے تک نہیں پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن، تفسیر، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔